اجاز صاحب غصے میں آفتاب کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کی خوب پٹائی کرتے ہیں۔ تبھی آفتاب یہ بات مان لیتا ہے کہ وہاب دورانی نے پارس کو اغوا کروا لیا ہے۔ وہ اپنی پرانی میلی پارس کو لے گیا ہے اور پارس کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے والا ہے۔ اجاز صاحب فوراً زاویار کو لوکیشن بھیج دیتے ہیں۔ زاویار بغیر وقت ضائع کیے وہاب دورانی کی حویلی کی طرف نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف آفتاب فوراً وہاب کو فون کر کے خبردار کر دیتا ہے کہ زاویار نے تمہاری لوکیشن ٹریس کر لی ہے اور وہ وہاں پہنچنے والا ہے۔ خبر ملتے ہی وہاب دورانی اپنی گھٹیا چالیں چلتا ہے۔ وہ فارم ہاؤس کی طرف منتقل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پارس وہاں جانے سے انکار کرتی ہے لیکن وہاب اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر فارم ہاؤس لے جاتا ہے۔ زاویار جیسے ہی پرانی حویلی پہنچتا ہے وہاب کا ایک بندہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ زاویار اس کا مقابلہ کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے اور اس سے سچ نکلوا لیتا ہے۔ وہاب کہاں گیا ہے؟ زاویار فوراً وہاب کے فارم ہاؤس کی طرف نکلتا ہے لیکن راستے میں وہاب کے گنڈے اس پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیتے ہیں۔ اسی دوران وہاں ہارون پہنچتا ہے۔ وہ زاویار کو بے ہوش دیکھ کر فوراً اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ جیسے زاویار کو ہوش آتا ہے وہ ہارون سے کہتا ہے فوراً گاڑی نکالو، مجھے ہر حال میں پارس کو بچانا ہے۔ دوسری طرف وہاب دورانی مولوی صاحب کو بلا کر پارس سے زبردستی نکاح کی تیاریاں کر لیتے ہیں۔ مولوی صاحب جب وہاب سے پوچھتے ہیں تو وہ 3 بار قبول کہہ دیتا ہے لیکن جب پارس سے پوچھتا ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے۔ ٹھیک اسی وقت زاویار اور ہارون کی دھماکے دار انٹری ہوتی ہے۔ زاویار آتے ہی وہاب دورانی کے بازو پر گولی مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ زاویار فوراً پارس کو لے کر اپنی سکھر والی حویلی کی طرف نکلتا ہے۔ حویلی پہنچتے ہی پارس اپنے باپ سے کہتی ہے میں ہارون سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں زاویار سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ زاویار بھی اپنے باپ سے معذرت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ریشم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر اجاز بخت زاویار پر سخت غصہ ہوتے ہیں۔ تبھی ہارون آگے بڑھتا ہے، زاویار کا ہاتھ پکڑ کر پارس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ وہ اجاز بخت سے کہتا ہے کہ میں ریشم کو پسند کرتا ہوں، میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر اجاز بخت حیران رہ جاتا ہے جب ریشم ہارون کو دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے۔ آخرکار ہارون اور زاویار دونوں کا ایک ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اپنی اپنی جگہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ داد اور کاروباری چالیں، چلیے بات کرتے ہیں اب اس کہانی کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زاویار اور اس کے والد کی۔ زاویار اپنے باپ سے شدید ناراضگی دکھائے گا کیونکہ اس کے والد نے میر بہزاد کے سامنے زاویار کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ باپ کا خیال ہے کہ کہانی صرف کاروبار تک محدود نہیں بلکہ وہ زاویار سے صاف لفظوں میں کہنے والا ہے کہ مجھے اندازہ ہو چکا ہے تم پارس کو پسند کرتے ہو۔ زاویار سن کر یہ دنگ رہ جائے گا کیونکہ اس نے خود تو کبھی یہ بات اپنے والد کو نہیں بتائی لیکن اس کے باپ کو اس کے دل کا حال معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف کہانی کا ایک اہم موڑ پارس اور اس کی خالہ کی فون کال پہ بات۔ خالہ سیدھا پارس کے دل پہ وار کرتی ہے اور پوچھتی ہے میں جانتی ہوں تم اس کو پسند کرتی ہو، یہ بتاؤ کبھی زاویار نے تم سے شادی کرنے کا کہا؟ پارس کا جواب سن کر خالہ حیران رہ جاتی ہے جب پارس کہتی ہے کہ زاویار نے اب تک اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن خالہ کا ماننا ہے اگر کوئی بات جان بوجھ کے چھپائی جائے بھی تو وہ ایک بڑا راز ہے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، اب کھیل شروع ہوتا ہے جائیداد اور کاروباری شہرت کا۔ خالہ پارس کو مشورہ دیتی ہے تم بھائی جان کے آفس جاؤ، ان کے بزنس ایسوسی ایٹ سے اپنا تعارف کرواؤ تاکہ ان لوگوں کو تو پتہ چلے تم کون ہو۔ اب صرف تم ساری جائیداد کی مالک ہو، یعنی آنے والی قسطوں میں پارس کو نہ صرف اپنی محبت کا فیصلہ کرنا ہوگا بلکہ جائیداد کی جنگ میں بھی قدم رکھنا ہوگا۔ زاویار اب پارس کے سامنے اپنے دل کی بات کھول کر رکھ پائے گا یا نہیں؟ کیا جائیداد کی جنگ ان دونوں کو علیحدہ کر دے گی؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ یہ قسط ایک ماسٹر پیس ہے۔ اس قسط میں ہمیں ایک طرف محبت، تحفظ اور جذبات کی کیمسٹری دیکھنے کو ملی، دوسری طرف سچائی کا سامنا، خوف کا انکشاف، خاندانی ڈرامے کا وہ روپ نظر آیا جس نے ناظرین کو سکرین سے چپک رہنے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف زاویار اور پارس کے درمیان بڑھتی ہوئی نزدیکیاں اور زاویار کا اوور پروٹیکٹیو انداز جو ہر لڑکی کو اپنے ہم سفر میں پسند آتا ہے، دوسری طرف آفتاب کا اپنے ہی باپ کے خلاف کھڑے ہو جانا، سچائی کا ساتھ دینا جس نے اس قسط کو ایک بلندی تک پہنچا دیا۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم ڈرامہ سیل محافظ کی قسط کا
معائنہ کریں گے، ایک ایک سین کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، کرداروں کی پرفارمنس پر بات کریں گے، وہ خوفناک اور سسپینس سے بھرپور پیش گوئیاں بھی جن کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پاکستانی ڈراموں کے سچے اور تفصیلی ریویوز دیکھنے چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ڈرامے کی شروعات ہوتی ہے زاویار کے گھر ایک بہت اہم جذباتی سین سے۔ زاویار کے گھر والے، اس کے والدین پارس کی حفاظت کے حوالے سے شدید فکر مند ہوتے ہیں۔ گاؤں کے حالات اور دشمنوں کی نظر سے پارس کو بچانے کے لیے ایک پورا منصوبہ بناتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اور باہر آفت یا دشمن پارس کو پہچان نہ سکے، اس لیے ایک جھوٹی کہانی گڑھی جاتی ہے۔ پارس لاہور سے آئی ہے، ایک رشتہ دار کی بھتیجی ہے۔ اس پلان کو کامیاب بنانے کے لیے پارس ایک عارضی ٹیمپریری نام بھی رکھا جاتا ہے، زینب۔ یہ سین نہ صرف ڈرامے کو آگے بڑھاتا ہے بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ زاویار کا خاندان پارس کی حفاظت کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ زاویار کا باپ جو ایک غریب اور محنتی انسان رہا ہے، اس کے چہرے پر پارس کے لیے وہ ہمدردی اور فکر احساس نظر آتا ہے جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کے لیے محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ہمیں لوکل مارکیٹ کے ایک انتہائی دلچسپ سین دکھایا جاتا ہے۔ زاویار اور اس کی بہن مریم اور زینب یعنی ہماری پارس مل کر گاؤں کے مقامی لوکل مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پارس جو کہ باہر پلی بڑھی ہے، جس نے ہمیشہ بڑی بڑی مالز اور برانڈ سے شاپنگ کی ہے، وہ اس لوکل مارکیٹ کے رنگ برنگے کپڑوں کو دیکھتی ہے اور روایتی ماحول کو دیکھ کر کافی متاثر نظر آتی ہے۔ پارس خود بھی یہ بات مانتی ہے کہ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسی شاپنگ کی ہے۔ یہ تجربہ اس کے لیے بہت نیا اور خوشگوار ہے۔ وہ کھلی ہوا میں گھوم کر وہاں چھوٹی چھوٹی دکانوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اصل ڈرامہ تو تب شروع ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں جب پارس گھوم رہی ہوتی ہے، وہاں موجود کچھ آوارہ اور بیہودہ لڑکے پارس کو غلط اور مسلسل نظروں سے گھورنا شروع کر دیتے ہیں۔ پارس شاید ان چیزوں کی عادی نہیں ہوتی، انہیں نظر انداز کر رہی ہوتی ہے، لیکن زاویار جس کے دل میں پارس کے لیے محبت اور تحفظ کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ان لڑکوں کا یہ رویہ برداشت نہیں کر پاتا۔ زاویار کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے، اس کا خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے جذبات اور غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے زاویار ان آوارہ لڑکوں کے پاس جاتا ہے، ان کے ساتھ زبردست ہاتھا پائی اور مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سین بہت زبردست ہوتا ہے۔ زاویار کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پارس کی عزت اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ مارکیٹ کے اس حادثے کے بعد جب وہ لوگ گھر واپس آتے ہیں تو پارس زاویار کے اس رویے سے سخت ناراض اور پریشان نظر آتی ہے۔ پارس کے نزدیک اتنی سی بات پر مارنا پیٹنا اور جھگڑا مول لینا غلط بات ہے۔ گھر آتے ہی پارس اور زاویار کے درمیان ایک زبردست تکرار اور بحث شروع ہوتی ہے۔ پارس زاویار پر غصہ کرتے ہوئے کہتی ہے، کیا ضرورت تھی تمہیں ان لوگوں سے الجھنے کی؟ کیوں لڑے ان لڑکوں سے؟ تمہیں کیا ضرورت تھی اوور پروٹیکٹیو ہونے کی؟ اگر تم یوں ہی ہر جگہ کوئی ہماری ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پارس کا یہ ڈر جو آج کل سوشل میڈیا کے دور میں بالکل سچا اور حقیقت پسندانہ ہے، لیکن دوسری طرف زاویار کا جواب اس سین کو آف دی بیسٹ بنا دیا۔ زاویار اپنے مخصوص انداز میں پارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، اس کی نظر بہت گندی تھی، وہ تمہیں غلط نظر سے دیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کوئی تمہیں اس طرح دیکھے۔ اگر میری موجودگی میں تمہاری طرف کوئی غلط آنکھ اٹھے تو میں اس کی آنکھ نکال دوں گا۔ ناظرین، زاویار کا یہ ڈائیلاگ، اس کی اداکاری اتنی جاندار تھی کہ دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ زاویار کا یہ انداز دکھاتے ہیں کہ وہ پارس کے لیے صرف ایک محافظ نہیں بلکہ اس کا دل پارس کے لیے محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں زاویار کی اداکاری۔ زاویار کا کردار نبھانے والے ایکٹر نے غصے غیرت کو اچھی طرح بیلنس کیا ہے۔ وہ شاندار۔ پارس کی اداکاری میں جو معصومیت اور حقیقت پسندی ہے وہ دل کو چھو لیتی ہے، لیکن اس کا سرپرائز پیکج آفتاب کا کردار تھا جس کا جذباتی بریک ڈاؤن دکھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ پارس زاویار کے کمرے میں جاتی ہے، اس کے دل میں زاویار کو لے کر مسلسل سوال چل رہے ہوتے ہیں اور زاویار کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ڈائریکٹ اس سے پوچھتی ہے، تم نے یہ کیوں
سب کیا، تم سے یہ کیوں نہیں برداشت ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھے؟ یہاں پر زاویار جو اب تک اپنے جذبات کو چھپاتا آ رہا ہے، آخر کار اپنے دل کی بات زبان پر لیتا ہے۔ وہ پارس کی طرف دیکھتا ہے اور نرم لیکن مضبوط آواز میں یہ اعتراف کرتا ہے، ہاں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے سوا کوئی تمہیں اور دیکھے۔ یہ ایک جملہ ان دونوں کے درمیان ایک نیا موڑ پر لے آتا ہے۔ ان دونوں کو پارس کے چہرے پر حیرت اور شرم اور ایک عجیب سا اطمینان نظر آتا ہے۔ زاویار اور پارس کی اس کیمسٹری کو دیکھنے والوں کے دل جیت لیے۔ جہاں ایک طرف زاویار اور پارس کے درمیان کیمسٹری بن رہی ہے، وہیں دوسری طرف حسد و جلن کی آگ بھی بھڑکنا شروع ہو چکی ہے۔ ریشما جو اپنی خالہ کے گھر آئی ہوئی ہے شادی کے لیے، واپس آتے تو اسے معلوم ہوتا ہے زاویار اور مریم یعنی زینب اور پارسا ایک لوکل مارکیٹ میں گئے تھے۔ یہ بات سنتے ہی ریشما کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ریشما شروعات سے ہی زاویار سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ اپنی شادی کا خواب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ زاویار کا کسی اور لڑکی اور خاص نام نہاد زینب کے ساتھ وقت گزارنا اسے زہر لگتا ہے۔ ریشما کے چہرے پر مختلف جیلسی کے تاثرات نظر آتے ہیں۔ یہ سین آنے والی نئی قسطوں میں ایک بہت بڑے طوفان کی پیش گوئی کر رہا ہے۔ ریشما کا یہ حسد آگے چل کر پارس کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ محافظ صرف ایک لوکل کہانی نہیں بلکہ ایک ڈرامے میں گاؤں کے سماجی مسائل کو بھی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ اس قسط میں گاؤں کی ایک بہت ہی دردناک افسوسناک خبر پھیلتی ہے۔ گاؤں کے ایک غریب رہائشی یوسف کی بیوی اور اس کا نومولود بچہ بر وقت ہسپتال اور طبی سہولتیں نہ ملنے کی وجہ سے انتقال کر جاتا ہے۔ جب پارس کو اس دردناک واقعے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کا دل دہل جاتا ہے۔ وہ امیر گھرانے کی لڑکی ضرور ہے لیکن اس کا دل پتھر کا نہیں۔ وہ یوسف اور اس کے خاندان کے غم میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ پارس زاویار کے پاس جاتی ہے، اسے ایک بہت اور خوبصورت مشورہ دیتی ہے کہ وہ کہتی ہے زاویار، ان فضول لڑائیوں جھگڑوں اور دشمنیوں اور انتقام میں کچھ نہیں رکھا۔ تم اپنی طاقت اور وقت گاؤں میں استعمال کرو، ایک نیا ہسپتال بناؤ تاکہ آئندہ کسی غریب کی بیوی یا بچہ علاج نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جان ہاتھ سے نہ دھو بیٹھے۔ پارس کا یہ فیصلہ اس کے کردار کی مثبت سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر ڈراموں میں امیر لڑکیوں کو مغرور اور بے حس دکھایا جاتا ہے لیکن پارس کا یہ روپ ثابت کرتا ہے کہ وہ انسانیت کا درد سمجھتی ہے، وہ غریبوں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتی۔ اب بات کرتے ہیں اس قسط کے سب سے بڑے پاورفل سین کی جس نے اس قسط کو ایک نیا موڑ دیا ہے۔ وہ تھا آفتاب اور اس کے باپ کے درمیان تکرار۔ آفتاب جو پہلے پارس کی محبت میں اندھا تھا اور جس کے روپ میں ایک نیا چنگاری اب آئی ہے، اب سچ سامنے آنے کے بعد بالکل بدل چکا ہے۔ آفتاب کو اس بات کا 100% یقین ہو چکا ہے کہ اس کے اپنے سگے باپ نے وہاب نے مل کر پارس کو اغوا کروایا، اس کے قتل کی خوفناک سازش رچی۔ لیکن یہ سچائی آفتاب کے سامنے جب یہ سچائی آفتاب کے سامنے آتی ہے تو اس کا اپنے باپ پر اعتبار اور احترام کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ آفتاب اپنے باپ کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت اور دکھ کے ملے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ اپنے باپ پر شدید غصے ہوتے ہوئے کہتا ہے، آپ سے اب میرا کوئی تعلق نہیں، آپ میرے باپ کہلانے کے قابل ہی نہیں۔ آفتاب اتنے پر ہی بس نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے باپ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتا ہے اور صاف صاف کہہ دیتا ہے، اپنے ماموں بہزاد کے ساتھ رہیں، پولیس اسٹیشن جا کر میں اپنے باپ اور وہاب تو رانی کے خلاف ساری سچائی خود بتاؤں گا۔ یہ سین آفتاب کے کردار کی سب سے بڑی یہ سین آفتاب کے کردار کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جب سے آفتاب نے یہ سنا ہے کہ پارس اب اس دنیا میں نہیں کیونکہ وہ اسے مردہ سمجھ رہا ہے، وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ اس نے اب دل میں یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ پارس کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائے گا، چاہے اس کا سامنے قاتل اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ قسط کے آخری حصے میں ہمیں ایک اور خوبصورت پرسکون سین دکھائی دیتا ہے۔ زاویار اور پارس گاؤں کی خوبصورت ہری بھری زمینوں اور کھیتوں کے درمیان کھڑی ہوتی ہیں۔ سرسبز منظر اور پرسکون ہوائیں دونوں کے بیچ ایک زبردست ماحول قائم کرتی ہیں۔ یہاں پر زاویار پارس کو اپنی زندگی اور اپنے ماضی کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ زاویار دور پھیلی زمینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتا ہے، یہ دیکھ رہی ہو، وہاں سے لے کر یہاں تک ہماری زمینیں تھیں، یہ سب میرے والد صاحب نے دن رات کی محنت کر کے
اپنی کمائی سے خریدی تھی اور یہ زمینیں بنائی تھی۔ پارس تعجب سے پوچھتی ہے پھر اب کیا ہوا؟ زاویار کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے عزت محبت کی ایک چمک آتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میرا شوق تھا میں پولیس میں جاؤں، ایک ایماندار افسر بنوں، لیکن میرٹ کے باوجود مجھے جاب نہیں ملی۔ میرے اس شوق اور جنون کو پورا کرنے کے لیے میرے باپ نے اپنی زمین بیچ دی تاکہ میں اپنا خواب پورا کر سکوں۔ پارس یہ بات سن کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ زاویار کا خاندان کتنا عظیم اور قربانیاں دینے والا ہے۔ اس نئے انکشاف کے بعد پارس کی نظروں میں زاویار اور اس کے والد کے لیے احترام اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان انتہائی جذباتی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ زاویار باتیں ہیں اس حصے کی طرف جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، یعنی اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے۔ وہاب تو رانی کو جب معلوم ہوا کہ سچائی باہر آنے والی ہے تو وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ وہاب اپنے بھیجے ہوئے گنڈوں اور آدمیوں کو ہدایت دے گا کہ وہ ندیم پر حملہ کریں۔ ندیم جو اپنے گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاب کے آدمی اسے گھیر لیں گے اور اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیں گے۔ آنے والی قسط میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہاب کے آدمی اسے آ کر رپورٹ دیں گے کہ ان کا پلان کامیاب ہو گیا ہے، ندیم کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن کیا ندیم واقعی مارا جائے گا یا وہ بچ جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے سسپینس کو قائم رکھا جائے گا۔ دوسری طرف زاویار کے گھر میں ریشما کے ساتھ زاویار کی شادی کی باتیں زور پکڑ گئی۔ گھر والے زاویار پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ ریشما کے ساتھ جلد سے جلد نکاح کرے، لیکن زاویار پارس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ صاف الفاظ میں انکار کر دے گا کہ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ زاویار کا یہ انکار ریشما اور اس کے گھر والوں کے دل توڑ دے گا۔ گھر میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ زاویار کے انکار کے بعد پارس کو معلوم ہو جائے گا کہ زاویار پہلے سے ریشما کے ساتھ انگیج تھا۔ پارس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ زاویار پر سخت غصہ ہوگی۔ پارس زاویار کو طعنے دیتے ہوئے کہتی ہے تم تو مجھ سے اپنی زندگی کی ہر بات شیئر کرتے ہو، تم نے اپنی زندگی کی اتنی بڑی سچائی مجھ سے کیوں چھپائی کہ تم پہلے ہی سے منگنی شدہ ہو، تم اتنے بڑے دھوکے باز اور جھوٹے ہو۔ جس پر زاویار صفائی دیتے ہوئے کہتا ہے تم نے تو کبھی میری ذات میں، میری پرسنل لائف میں دلچسپی نہیں لی، تو میں نے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ ان دونوں کے درمیان یہ غلط فہمی آنے والی قسطوں میں زبردست طول پکڑ لے گی۔ ناظرین، یہ ڈرامہ سیریل کی اس قسط کا مکمل اور تفصیلی جائزہ تھا۔ اب آپ کے خیال میں کیا پارس اور زاویار کی ناراضگی کو دور کر پائے گا؟ کیا آفتاب اپنے باپ کو جیل بھجوانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا ندیم وہاب تورانی کے حملے میں اپنی جان بچا پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی یہ تفصیلی ویڈیو ریویوز پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اور کاروباری جانیں، چلیے بات کرتے ہیں اب اس کہانی کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زاویار اور اس کے والد کی۔ زاویار اپنے باپ سے شدید ناراضگی دکھائے گا کیونکہ اس کے والد نے میر بہزاد کے سامنے زاویار کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ باپ کا خیال ہے کہ کہانی صرف کاروبار تک محدود نہیں بلکہ وہ زاویار سے صاف لفظوں میں کہنے والا ہے کہ مجھے اندازہ ہو چکا ہے تم پارس کو پسند کرتے ہو۔ زاویار سن کر یہ دنگ رہ جائے گا کیونکہ اس نے خود تو کبھی یہ بات اپنے والد کو نہیں بتائی، لیکن اس کے باپ کو اس کے دل کا حال معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف کہانی کا ایک اہم موڑ پارس اور اس کی خالہ کی فون کال کے بعد۔ خالہ سیدھا پارس کے دل پہ وار کرتی ہے اور پوچھتی ہے میں جانتی ہوں تم اس کو پسند کرتی ہو، یہ بتاؤ کبھی زاویار نے تم سے شادی کرنے کا کہا؟ پارس کا جواب سن کر خالہ حیران رہ جاتی ہے، جب پارس کہتی ہے کہ زاویار نے اب تک اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن خالہ کا ماننا ہے اگر کوئی بات جان بوجھ کے چھپائی جائے بھی تو وہ ایک بڑا راز ہے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، اب کھیل شروع ہوتا ہے جائیداد اور کاروباری شہرت کا۔ خالہ پارس کو مشورہ دیتی ہے تم بھائی جان کے آفس جاؤ، ان کے بزنس ایسوسیٹ سے اپنا تعارف کرواؤ تاکہ ان لوگوں کو تو پتہ چلے تم کون ہو، اب صرف تم ساری جائیداد کی مالک ہو۔ یعنی آنے والی قسطوں میں پارس کو نہ صرف اپنی محبت کا فیصلہ کرنا ہوگا
बल्कि जायदाद की जंग में भी कदम रखना होगा। ज़ावियार पारिस के सामने अपने दिल की बात खोल कर रख पाएगा या नहीं? क्या जायदाद की जंग इन दोनों को अलहदा कर देगी? इसके बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। ये किस्त एक मास्टरपीस है। इस किस्त में हमें एक तरफ मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और जज्बात की केमिस्ट्री देखने को मिली, दूसरी तरफ सच्चाई का सामना, खौफ का इंकशाफ, ख़ानदानी ड्रामे का वो रूप नज़र आया जिसने नाज़रीन को स्क्रीन से चिपक रहने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ ज़ावियार और पारस के दरमियान बढ़ती हुई नज़दीकियाँ और ज़ावियार का ओवर प्रोटेक्टिव अंदाज़ जो हर लड़की को अपने हम सफ़र में पसंद आता है। दूसरी तरफ आफताब का अपने ही बाप के खिलाफ खड़े हो जाना, सच्चाई का साथ देना, जिसने इस किस्त को एक बुलंदी तक पहुंचा दिया। आज की इस तफसीली वीडियो में हम ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ की किस्त का मुआयना करेंगे, एक एक सीन को तफसील से डिस्कस करेंगे, किरदारों की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे, वो खौफनाक और सस्पेंस से भरपूर पेशगोइयाँ भी जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पाकिस्तानी ड्रामों के सच्चे और तफसीली रिव्यूज़ देखने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबा दें। ड्रामे की शुरुआत होती है ज़ावियार के घर एक बहुत अहम जज्बाती सीन से। ज़ावियार के घर वाले इसके वालिदैन पारिस की हिफाजत के हवाले से शदीद फिक्रमंद होते हैं। गांव के हालात और दुश्मनों की नज़र से पारस को बचाने के लिए एक पूरा मंसूबा बनाते हैं। गांव के लोग और बाहर आफत या दुश्मन पारस को पहचान ना सके, इसलिए एक झूठी कहानी गढ़ी जाती है। पारस लाहौर से आई है, एक रिश्तेदार की भतीजी है। इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए पारस एक आर्जी टेम्परेरी नाम भी रखा जाता है, ज़ैनब। ये सीना से ड्रामे के को आगे बढ़ाता है बल्कि ये दिखाता है कि ज़ावियार का ख़ानदान पारिस की हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकता है। ज़ावियार का बाप जो एक गरीब और मेहनती इंसान रहा है, इसके चेहरे पर पारिस के लिए वो हमदर्दी और फ़िक्र एहसास नज़र आता है जो एक बाप को अपनी बेटी के लिए महसूस करता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हमें लोकल मार्केट के एक इंतहाई दिलचस्प सीन दिखाया जाता है। ज़ावियार और उसकी बहन मरियम और ज़ैनब यानी हमारी पारस मिलकर गांव के मुकामी लोकल मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। पारस जो कि बाहर पली बड़ी है, जिसने हमेशा बड़ी बड़ी मॉल्स और ब्रांड से शॉपिंग की है, वो इस लोकल मार्केट के रंग बिरंगे कपड़ों को देखती है और रवायती माहौल को देखकर काफ़ी मुतासिर नजर आती है। पारिस खुद भी ये बात मानती है कि इसने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी शॉपिंग की है। ये तजर्बा इसके लिए बहुत नया और खुशगवार है। वो खुली हवा में घूम कर वहाँ छोटी छोटी दुकानों को देख रही होती है, लेकिन असल ड्रामा तो तब शुरू होता है। मार्केट में जब पारिस घूम रही होती है, वहाँ मौजूदा कुछ आवारा और बेहुदा लड़के पारिस को गलत और मुसलसल नज़रों से घूरना शुरू कर देते हैं। पारिस शायद इन चीज़ों की आदी नहीं होती, उन्हें नज़रअंदाज कर रही होती है, लेकिन ज़ावियार जिसके दिल में पारिस के लिए मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, इन लड़कों का ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाता। ज़ावियार की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ जाती, इसका खून खोलने लग जाता है। वो अपने जज्बात और गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। बगैर किसी हिचकिचाहट के ज़ावियार इन आवारा लड़कों के पास जाता है। इनके साथ ज़बरदस्त हाथापाई और मारपीट शुरू हो जाती है। ये सीन बहुत ज़बरदस्त होता है। ज़ावियार के चेहरे के तअस्सुरात से साफ ज़ाहिर होता है कि वो पारिस की इज्जत और इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़। मार्केट के इस हादसे के बाद जब वो लोग घर वापस आते हैं तो पारिस ज़ावियार के इस रवैये से सख्त नाराज़ और परेशान नजर आती है। पारिस के नज़दीक इतनी सी बात पर मारना, पीटना और झगड़ा मोल लेना गलत बात है। घर आते ही पारिस और ज़ावियार के दरमियान एक ज़बरदस्त तकरार और बहस शुरू होती है। पारिस ज़ावियार पर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इन लोगों से उलझने की? क्यों लड़े इन लड़कों से? तुम्हें क्या ज़रूरत थी ओवर प्रोटेक्टिव होने की? अगर तुम यूं ही हर जगह कोई हमारी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा तो फिर क्या होगा? पारिस का ये डर जो आजकल सोशल मीडिया के दौर में बिल्कुल सच्चा और हकीकत पसंदाना है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियार का जवाब था इस सीन को ऑफ द बेस्ट बना दिया। ज़ावियार अपने मखसूस अंदाज में पारिस की आंखों में आंखें डालकर कहता है, इसकी नज़र बहुत गंदी थी, वो तुम्हें गलत नज़र से देख रहा था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कोई तुम्हें इस तरह देखे। अगर मेरी मौजूदगी में तुम्हारी तरफ कोई गलत आंख उठे तो मैं उसकी आंख निकाल दूंगा।
ناظرین، زاویار کا یہ ڈائیلاگ، اس کی اداکاری اتنی جاندار تھی کہ دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ زاویار کا یہ انداز دکھاتے ہیں کہ وہ پارس کے لیے صرف ایک محافظ نہیں بلکہ اس کا دل پارس کے لیے محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں زاویار کی اداکاری۔ زاویار کا کردار نبھانے والے ایکٹر نے غصے، غیرت کو اچھی طرح بیلنس کیا ہے۔ وہ شاندار پارس کی اداکاری میں جو معصومیت اور حقیقت پسندی ہے وہ دل کو چھو لیتی ہے، لیکن اس کا سرپرائز پیکیج آفتاب کا کردار تھا، جس کا جذباتی بریک ڈاؤن دکھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ پارس زاویار کے کمرے میں جاتی ہے، اس کے دل میں زاویار کو لے کر مسلسل سوال چل رہے ہوتے ہیں، اور زاویار کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ڈائریکٹ اس سے پوچھتی ہے، تم نے یہ کیوں سب کیا؟ تم سے یہ کیوں نہیں برداشت ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھے؟ یہاں پر زاویار، جو اب تک اپنے جذبات کو چھپاتا آ رہا ہے، آخرکار اپنے دل کی بات زبان پر لے آتا ہے۔ وہ پارس کی طرف دیکھتا ہے اور نرم لیکن مضبوط آواز میں یہ اعتراف کرتا ہے، ہاں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے سوا کوئی تمہیں اور دیکھے۔ یہ ایک جملہ ان دونوں کے درمیان ایک نیا موڑ پر لے آتا ہے۔ ان دونوں کو پارس کے چہرے پر حیرت اور شرم اور ایک عجیب سا اطمینان نظر آتا ہے۔ زاویار اور پارس کی اس کیمسٹری کو دیکھنے والوں کے دل جیت لیے۔ جہاں ایک طرف زاویار اور پارس کے درمیان کیمسٹری بن رہی ہے، وہیں دوسری طرف حسد و جلن کی آگ بھی بھڑکنا شروع ہو چکی ہے۔ ریشما، جو اپنی خالہ کے گھر آئی ہوئی ہے شادی کے لیے، واپس آتی تو اسے معلوم ہوتا ہے زاویار اور مریم یعنی زینب اور پارسا ایک لوکل مارکیٹ میں گئے تھے۔ یہ بات سنتے ہی ریشما کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ریشما شروعات سے ہی زاویار سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ اپنی شادی کا خواب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ زاویار کا کسی اور لڑکی اور خاص نام نہاد زینب کے ساتھ وقت گزارنا اسے زہر لگتا ہے۔ ریشما کے چہرے پر مختلف جیلسی کے تاثرات نظر آتے ہیں۔ یہ سین آنے والی نئی قسطوں میں ایک بہت بڑے طوفان کی پیش گوئی کر رہا ہے۔ ریشما کا یہ حسد آگے چل کر پارس کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ محافظ صرف ایک لوکل کہانی نہیں بلکہ ایک ڈرامے میں گاؤں کے سماجی مسائل کو بھی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ اس قسط میں گاؤں کی ایک بہت ہی دردناک افسوسناک خبر پھیلتی ہے۔ گاؤں کے ایک غریب رہائشی یوسف کی بیوی اور اس کا نومولود بچہ پر وقت ہسپتال اور طبی سہولتیں نہ ملنے کی وجہ سے انتقال کر جاتا ہے۔ جب پارس کو اس دردناک واقعے کا پتہ چلتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے۔ وہ امیر گھرانے کی لڑکی ضرور ہے لیکن اس کا دل پتھر کا نہیں۔ وہ یوسف اور اس کے خاندان کے غم میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ پارس زاویار کے پاس جاتی ہے، اسے ایک بہت اور خوبصورت مشورہ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، زاویار، ان فضول لڑائیوں، جھگڑوں اور دشمنیوں اور انتقام میں کچھ نہیں رکھا۔ تم اپنی طاقت اور وقت گاؤں میں استعمال کرو، ایک نیا ہسپتال بناؤ تاکہ آئندہ کسی غریب کی بیوی یا بچہ علاج نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جان ہاتھ سے نہ دھو بیٹھے۔ پارس کا یہ فیصلہ اس کے کردار کی مثبت سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر ڈراموں میں امیر لڑکیوں کو مغرور اور بے حس دکھایا جاتا ہے، لیکن پارس کا یہ روپ ثابت کرتا ہے کہ وہ انسانیت کا درد سمجھتی ہے، وہ غریبوں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتی۔ اب بات کرتے ہیں اس قسط کے سب سے بڑے پاورفل سین کی، جس نے اس قسط کو ایک نیا موڑ دیا ہے۔ وہ تھا آفتاب اور اس کے باپ کے درمیان تکرار۔ آفتاب، جو پہلے پارس کی محبت میں اندھا تھا اور جس کے روپ میں ایک نیا چنگاری اب آئی ہے، اب سچ سامنے آنے کے بعد بالکل بدل چکا ہے۔ آفتاب کو اس بات کا 100% یقین ہو چکا ہے کہ اس کے اپنے سگے باپ نے وہاب نے مل کر پارس کو اغوا کروایا، اس کے قتل کی خوفناک سازش رچی۔ لیکن یہ سچائی آفتاب کے سامنے جب یہ سچائی آفتاب کے سامنے آتی ہے تو اس کا اپنے باپ پر اعتبار اور احترام کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ آفتاب اپنے باپ کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت اور دکھ کے ملے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ اپنے باپ پر شدید غصے ہوتے ہوئے کہتا ہے، آپ سے اب میرا کوئی تعلق نہیں، آپ میرے باپ کہلانے کے قابل ہی نہیں۔ آفتاب اتنے پر ہی بس نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے باپ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتا ہے اور صاف صاف کہہ دیتا ہے، اپنے ماموں بہزاد کے ساتھ رہیں، پولیس اسٹیشن جا کر میں اپنے باپ اور وہاب تو رانی کے خلاف ساری سچائی خود بتاؤں گا۔ یہ سین آفتاب کے کردار کی سب سے بڑی یہ سین آفتاب کے کردار کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جب سے آفتاب نے یہ سنا ہے کہ پارس اب اس دنیا میں نہیں کیونکہ وہ اسے مردہ سمجھ رہا ہے، وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ اس نے اب دل میں یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ پارس کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائے گا۔
چاہے اس کا سامنے قاتل اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ قسط کے آخری حصے میں ہمیں ایک اور خوبصورت پرسکون سین دکھائی دیتا ہے۔ زاویار اور پارس گاؤں کی خوبصورت ہری بھری زمینوں اور کھیتوں کے درمیان کھڑی ہوتی ہیں۔ سرسبز منظر اور پرسکون ہوائیں دونوں کے بیچ ایک زبردست ماحول قائم کرتی ہیں۔ یہاں پر زاویار پارس کو اپنی زندگی اور اپنے ماضی کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ زاویار دور پھیلی زمینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتا ہے، یہ دیکھ رہی ہو، وہاں سے لے کر یہاں تک ہماری زمینیں تھیں۔ یہ سب میرے والد صاحب نے دن رات کی محنت کر کے اپنی کمائی سے خریدی تھی اور یہ زمینیں بنائی تھی۔ پارس تعجب سے پوچھتی ہے، پھر اب کیا ہوا؟ زاویار کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے عزت محبت کی ایک چمک آتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میرا شوق تھا میں پولیس میں جاؤں، ایک ایماندار افسر بنوں، لیکن میرٹ کے باوجود مجھے جاب نہیں ملی۔ میرے اس شوق اور جنون کو پورا کرنے کے لیے میرے باپ نے اپنی زمین بیچ دی تاکہ میں اپنا خواب پورا کر سکوں۔ پارس یہ بات سن کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ زاویار کا خاندان کتنا عظیم اور قربانیاں دینے والا ہے۔ اس نئے انکشاف کے بعد پارس کی نظروں میں زاویار اور اس کے والد کے لیے احترام اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان انتہائی جذباتی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ زاویار باتیں ہیں اس حصے کی طرف جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، یعنی اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے۔ وہاب تو رانی کو جب معلوم ہوا کہ سچائی باہر آنے والی ہے تو وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ وہاب اپنے بھیجے ہوئے گنڈوں اور آدمیوں کو ہدایت دے گا کہ وہ ندیم پر حملہ کریں۔ ندیم جو اپنے گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاب کے آدمی اسے گھیر لیں گے اور اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیں گے۔ آنے والی قسط میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہاب کے آدمی اسے آ کر رپورٹ دیں گے کہ ان کا پلان کامیاب ہو گیا ہے، ندیم کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن کیا ندیم واقعی مارا جائے گا یا وہ بچ جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے سسپینس کو قائم رکھا جائے گا۔ دوسری طرف زاویار کے گھر میں ریشما کے ساتھ زاویار کی شادی کی باتیں زور پکڑ گئی۔ گھر والے زاویار پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ ریشما کے ساتھ جلد سے جلد نکاح کرے، لیکن زاویار پارس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ صاف الفاظ میں انکار کر دے گا کہ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ زاویار کا یہ انکار ریشما اور اس کے گھر والوں کے دل توڑ دے گا۔ گھر میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ زاویار کے انکار کے بعد پارس کو معلوم ہو جائے گا کہ زاویار پہلے سے ریشما کے ساتھ انگیج تھا۔ پارس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ زاویار پر سخت غصہ ہوگی۔ پارس زاویار کو طعنے دیتے ہوئے کہتی ہے، تم تو مجھ سے اپنی زندگی کی ہر بات شیئر کرتے ہو، تم نے اپنی زندگی کی اتنی بڑی سچائی مجھ سے کیوں چھپائی کہ تم پہلے ہی سے منگنی شدہ ہو، تم اتنے بڑے دھوکے باز اور جھوٹے ہو۔ جس پر زاویار صفائی دیتے ہوئے کہتا ہے، تم نے تو کبھی میری ذات میں، میری پرسنل لائف میں دلچسپی نہیں لی، تو میں نے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ ان دونوں کے درمیان یہ غلط فہمی آنے والی قسطوں میں زبردست طول پکڑ لے گی۔ ناظرین، یہ ڈرامہ سیریل کی اس قسط کا مکمل اور تفصیلی جائزہ تھا۔ اب آپ کے خیال میں کیا پارس اور زاویار کی ناراضگی کو دور کر پائے گا؟ کیا آفتاب اپنے باپ کو جیل بھجوانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا ندیم وہاب تو رانی کے حملے میں اپنی جان بچا پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی یہ تفصیلی ویڈیو ریویوز پسند آئیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اور کاروباری چیلنج چلیے بات کرتے ہیں اب اس کہانی